السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت پیاری حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ اس حدیث میں بعض محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، جیسا کہ بعض نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، بعض نے کہا کہ راویوں کا تسلسل منقطع ہے، اور بعض نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی ہے، لیکن بہرحال محدثین نے اس روایت کو تسلیم کیا ہے اور اپنی مؤلفات میں، تصنیفات میں اس کو جگہ دی ہے، جیسے امام ترمذی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ حدیث بڑی جو ہے پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوامع الکلم ہیں اس کی جھلک اور چمک اس روایت میں نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، یا اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا ہی کر لے کہ لوگوں تک اس حدیث کو پہنچا دے، ان باتوں کو پہنچا دے، تو ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر عمل کرے۔ یعنی میرے جیسے بے عمل کے لیے بھی راستہ بتا دیا کہ اگر خود عمل نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ جو ہے دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچا دو۔ یعنی بے عمل بھی دعوت دے سکتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دوسروں کی نیکیوں سے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بظاہر عجیب بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس عمل میں ہمارا بھی حصہ لگ جاتا ہے، ہمیں بھی اس عمل کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگرچہ ہم بے عمل ہیں، لیکن یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ ہمارے کہنے سننے پر بہت سارے لوگ جو ہے نمازی بن گئے۔ جو ہے مجھے یاد ہے تقریباً 20 سال ہو گئے اس خطابت کی لائن میں، تو بہت سارے لوگوں نے میرے کہنے پہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور آج انہوں نے قرآن کو مکمل بھی کر دیا۔ مجھے وہ شخص بھی یاد ہے جس نے میری تقریر سن کر اپنے پچھلے 30 سال کی زکوٰۃ نکالی تھی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ موقع بھی دیا کہ میری حقیر سی دعوت پر جو ہے ایک قادیانی جو ہے اسلام کا شرف حاصل کر گیا۔ تو بے فضل اللہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خود عمل نہیں کر سکتا تو اتنا ہی کر لے کہ لوگوں تک اس حدیث کو پہنچا دے، ان باتوں کو پہنچا دے، شاید کوئی اس کے اوپر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے لیے میں تیار ہوں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤں تو ایسا کرو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار لکھے جاؤ گے۔ اور فرمایا، ابو ہریرہ، اگر تو چاہتا ہے، پہلی بات کے اندر آپ غور فرمائیں کہ جاہل صوفیوں میں اوراد و وظائف کا بڑا خیال ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ یہ حالانکہ بہت بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے عبادات کی ایسی تو چلا لیتے ہیں، لیکن ساری گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں، اس لیے دل کے اندر وہ تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ابو ہریرہ، اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ تو ایسا کرو کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار تم ہی ہو۔ اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر چاہتے ہو کہ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، بہت بہترین نسخہ بتایا، فرمایا، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے نا، سب سے بڑی مالداری یہی کہ دل کو چین سکون مل جائے، راحت مل جائے، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پہ ہم راضی ہو جائیں۔ اللہ نے جو ہے کچھ نہ کچھ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور دولتیں عطا کرتا ہے۔ آج کل ہم نے جو ہے پیسے کو ہی سب کچھ بڑی دولت سمجھ رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسے کے علاوہ بھی بہت ساری دولتیں ہیں جو پیسے سے بھی زیادہ اہم ہیں، وہ اللہ نے ہم کو فری میں دے رکھی ہیں، اور اپنے جو ہے صلہ کریمی سے دے رکھی ہیں۔ ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری دولتیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں،
اندھوں سے جا کے پوچھو ان کی قیمت کیا ہے، دماغ دیا ہے پاگلوں سے جا کے پوچھو، یعنی کچھ نہ کچھ اللہ نے ہر ایک کو دیا ہی ہے۔ اگر مال نہیں دیا تو کسی کو حسن دیا ہے، اگر حسن نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے۔ تو مایوس نہ ہوں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہو تو ہو سکتا ہے پیسے سے بڑی چیز اللہ نے تجھے قرآن کی دولت دے رکھی ہو۔ تو اگر چین، سکون اور راحت دل کے اندر جو ہے آ جائے تو انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ سب سے بڑے مالدار بن جاؤں تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اے ابو ہریرہ اگر چاہتے ہو نا کہ سچے پکے مومن بن جاؤ، سچے پکے مومن کی نشانی بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو ہماری خود ساختہ جو ہے دلیلیں ہوتی ہیں کہ جس کا 4 مہینہ لگ گیا اس کا ایمان بن گیا، جس کا 4 مہینہ نہیں لگا اس کا ایمان نہیں بنا، وغیرہ وغیرہ۔ میں اعتراض تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 4 مہینے لگنے کے بعد بھی بہت سارے منافقت پہ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت اور نشانی جو بتائی ہے سچے پکے مومن ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ اگر تو چاہتا ہے نا سچا پکا تو مومن بن جائے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ ہے نشانی سچا پکا مومن ہونے کی۔ اور پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو ہم سچے اور پکے مومن ہیں۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ اگر ہماری انبن ہے اور ہم جو ہے ان کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، بدخواہی کرتے ہیں، اور جو ہے ہمارے اعمال ہمارے کرتوت کی وجہ سے پڑوسی ہم سے پریشان ہیں، تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ سچا پکا مومن کی جو علامت اور نشانی وہ یہی ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، سچے پکے مومن بن جاؤ گے۔ فرمایا ابو ہریرہ اگر تم چاہتے ہو کہ سچے مسلمان بن جائیں، سچے مسلمان کی نشانی بتائی ابو ہریرہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلمہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں سچا مومن نہیں سچا مسلم کہلاؤں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر اپنے لیے عزت پسند ہے تو پھر دوسروں کی عزت بھی گوارا کرو۔ اگر کسی کو عزت مل جائے تو پھر تم خوش ہوا کرو، اتنے خوش ہوا کرو جتنا خود کو عزت ملنے پہ خوش ہوتے ہو۔ اگر تمہیں پیسے اچھے لگتے ہیں، نعمت دولت اچھی لگتی ہے، مالداری اچھی لگتی ہے، اگر مالداری کسی اور کے پاس دیکھو تو خوش ہوا کرو۔ بڑا مشکل کام ہے یہ۔ تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلم بن جاؤ تو جو ہے احب للناس ما تحب لنفسک، ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند فرما۔ اور آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ابو ہریرہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل پہ غفلت طاری نہ ہو، تمہارے دل پہ موت طاری نہ ہو، تم زندگی کا حقیقی راز پالو، تو اس کے لیے نبی نے فرمایا وَلَا تَكْثُرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ زیادہ ہنسنے سے، زیادہ ٹھٹھا کرنے سے، زیادہ مذاقیں کرنے سے، زیادہ کھلکھلا کر ہنسنے سے بچنا کہ اس سے دل مر جاتا ہے، دل پہ غفلت آ جاتی ہے۔ تو اس جو ہے ہم کا جو ہے زیادہ مذاقوں میں، زیادہ ہنسنے والی باتوں کو بار بار نہ دیکھا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھار مذاق کر لی، مباح ہے، اچھی چیز ہے، سنت بھی ہے، کبھی کبھار آپ نے مذاق کر لی، جو ہے جب آپ پڑھ کے تھک جائیں، جب آپ کام کر کے تھک جائیں تو کچھ دیر آپ نے ہنسی خوشی کی کوئی چیز بات لی تو برا نہیں، لیکن ہر وقت جب فیس بک کھولا تو وہ شرما شو، کپل شرما شو، کبھی وہ شکیل کی کامیڈی، کبھی کیا، 24 گھنٹے جو ہے ہنسنے والی باتیں ہنستا رہتا ہے، اس سے دل مر جاتا ہے۔ اور حقیقی مردہ وہ نہیں ہوتا جس کا جسم مر جائے، حقیقی مردہ وہی ہے جس کا دل مر جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔